کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت ولا عبداللہ بن بالأبيض عباس نے الأمهر. پکڑ لیا، تم نے خواب دیکھا؟ ہاں اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے، شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو ولا پکڑیں ولا گے۔ بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، اگلا باب نمبر 37 یہ بھی بڑا اہم باب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باب ما جاء فی صفت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر۔ نبی علیہ السلام کی باتیں اشعار میں کیسے ہوتی تھی؟ کیا کبھی آپ نے اشعار بھی پڑھتے تھے کبھی؟ ہاں، ایسا بھی ہوتا تھا؟ اس کے متعلق اشعار، اس کی مختلف حیثیتیں ہیں، سمجھو کہ اور نبی علیہ السلام نے وضاحت کر دی ہے اشعار کے متعلق اور شعراء کے متعلق۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد، یہ صحیح بخاری نہیں ہے، الگ کتاب ہے، الادب المفرد، جو آداب پر کتاب ہے، بڑی جامع معنی۔ اس کتاب الادب المفرد میں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا الشعر بمنزلۃ الکلام، حسنہ ہو کحسن الکلام وقبیح ہو کقبیح الکلام۔ آسان سی بات ہے، یہی آپ سمجھ لیں۔ الشعر بمنزلۃ الکلام، اور فرمایا اشعار بھی کلام کی طرح ہے، گفتگو، عام گفتگو جو آپ کرتے ہیں، گفتگو کلام۔ اشعار بھی ویسے انسان کی زبان سے نکالے ہوئے الفاظ ہیں۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، کلام ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کلام ہے۔ اب یہ جو اشعار بھی انسان کی زبان سے نکلی ہوئی کلام ہے، لیکن بس نثر میں ہوتا ہے، راگنی میں ہوتا ہے، خوشنمائی میں ہوتا ہے، لیکن ہے گفتگو کلام ہی۔
جیسے عام کلام زبان سے نکلتے ہیں ایسے ہی یہ اشعار بھی کلام ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حسنہ کحسن الکلام، حسنہ کحسن الکلام، یہ جو ہے حسنہ کحسن الکلام، تو جیسے کلام دو طرح کے ہوتا ہے، اچھے کلام اور برے کلام، وقولوا للناس حسنا، حسن الکلام، حسن الکلام۔ کلام انسان کی باتیں جو ہوتی ہیں، گفتگو، وہ دو طرح کی، انسان کی باتیں جو ہوتی ہیں اچھی اور بری۔ کہتے ہیں بھائی بری بات نہ کرو، بد زبان کہا جاتا ہے۔ تو انسان کے زبان سے جو کلام نکلتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہے، اچھی اور بری۔ آپ نے فرمایا بعین ہی ایسے اشعار ہوتے ہیں، بہت سارے اشعار اچھے ہوتے ہیں اور بہت سارے اشعار برے ہوتے ہیں، بس یہ۔ ایک دوسری روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من الشعر لحکمۃ، لوگوں بعض اشعار بڑی حکمت اور علم والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تعریف کی ہے ان من الشعر، ان من الشعر، اشعار میں کچھ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، حکمت والے ہوتے ہیں، بصیرت افروز ہوتے ہیں۔ پتہ چلا نبی علیہ السلام کے اس کلام سے ان من الشعر، اشعار میں سے کچھ اشعار بہت حکمت والے ہوتے ہیں، کچھ، اس کا مطلب ہے کہ ہاں بہت سارے اشعار جو ہوتے ہیں وہ برے بھی ہوتے ہیں۔ تو بس اس کے متعلق یہ یاد رکھیں، اشعار دو طرح کے ہوتے ہیں، شعراء، شاعر دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے کلام والے اور برے کلام والے۔ کچھ شعراء ایسے ہیں جو پورا ان کا کلام توحید پر، سنت پر، اصلاح اخلاق پر، دینی چیزوں پر، علم و حکمت پر بنی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں واللہ علامہ حالی کے مسدس دیکھ لیں، اور ان سے پہلے مولانا مسلم گلشن ہدایت کو دیکھ لیں، گلشن ہدایت، قاطعۃ الفجار، بہت ہوتے ہیں بڑے اشعار، شعراء اچھے گزرے ہوئے ہیں، عبرتناک۔ حسان بن ثابت تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے، کعب بن مالک تھے، بڑے بڑے اشعار، صحابہ تھے۔ تو اشعار یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ یہ کلام اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز کی وضاحت ہم کر دیں تھوڑا سا، وہ کبھی اشعار تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اشعار تو اچھے ہیں، بڑے عبرتناک اور کلام بامانہ کلام ہیں، عبرت و نصیحت کے ہیں، لیکن ان کو غلط بنا دیا جاتا ہے پڑھ کر کے، گانے کے انداز میں، میوزک کے ساتھ۔ حیرت کی بات یہ ہے، فلمی گانوں کے طرز پر اشعار ہونے لگتے ہیں، فساق فجار گندے قسم کا جو طرز ہوتا ہے، انداز، اس کو اپنا لیا جائے تو گرچہ کتنے بھی اچھے معنی والے الفاظ ہوں گے، لیکن وہ سارے اشعار
جس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اب چھوٹی سی بات بتائیں، آج نعت پڑھنے کا سارا انداز لوگوں نے کس کا اپنا لیا ہے؟ فلموں کا پورا انداز. توحید کے اشعار بالکل فلمی انداز کا پڑھیں گے اور وہی ان کا انداز ہوگا، ٹھہرنے کا، کھینچنے کا، اس کا اس کا. اب تو باقاعدہ میوزک کے ساتھ فلمی انداز سے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ. اور شاید میں نے بتایا، یہ جانتے ہوں گے، ایک صاحب یہاں اللہ نے دین سیکھنے کا موقع دیا، اوقاف میں امامت مل گئی. اوقاف میں مسجد کی امامت مل گئی. خطیب اچھے لوگ پسند بھی کرتے تھے، انگلش میں خطبہ دیتے تھے. لیکن بس ایک فکر تھی کہ ہم یو کے چلے جائیں. ایک فکر تھی، سوچ تھی. آخرکار کسی سے کچھ سیٹ ہوا اور وہاں چلے گئے. اور جانے کے وقت ایک الوداعی پارٹی تھی، ہم کو بھی گئے. تو میں کچھ نہیں، وہ تعارف کروانے والا کروا رہا ہے کہ ان کو ٹونی بلیئر کی ملیئر کیا تھا اس سے پہلے؟ ٹونی بلیئر، اس کی دعوت پر یہ جا رہے ہیں. ماشاء اللہ آدمی کی جواب ہے. وزیر اعظم، برطانیہ کے وزیر اعظم نے ان کو بلایا، حالانکہ سب بناوٹی چیزیں تھیں. وہاں گئے. اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب باقاعدہ سارے بچے بچیاں پورے گھر والے اب فلمی دنیا میں چلے گئے ہیں. فلمی دنیا میں یہاں آئے بھی لوگ، ملے بھی، پوچھا تو کہتے ہیں ہم اسلام کی تبلیغ پہلے ممبر سے کرتے تھے، اب ہم فلموں کے ذریعے گھر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچا دیں گے. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں، دعوت بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کو فلمی انداز میں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس لیے آج نعوذ باللہ من ذالک یہ حق نصیحت کے لیے ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، ایسے بچیں. آج ہمارے کتنے دعات ایسے ہیں جو داعی کے لقب سے مشہور ہیں، لیکن ہر سنجیدہ آدمی ان کو ایکٹر کہتا ہے. ایکٹر سمجھیں، داعی کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ ایکٹر بولتے ہیں نا. اللہ اکبر. یہ ایک انداز ہو گئے. دعوت میں بھی کیا انداز اختیار کیا جائے؟ ایکٹر کی. اور بڑے کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو کبھی چیز بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی اور اس کے پیش کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اس لیے وہ چیز اچھی ہونے کے باوجود کیا ہو جاتی ہے؟ وہ غلط ہو جاتی ہے. انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بات نکلی تھی اشعار کی. یہ نبی علیہ السلام کے اشعار. آپ اشعار پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، سنتے تھے یا نہیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس باب میں آئے گا. کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے 3 شاعر تھے، شعرا، جن کو شاعر رسول کہا جاتا تھا. 3. دیکھیں اہل حق کی یہی خاص پہچان ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. اشعار
نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان من الشعر لحکمہ، الشعر کالکلام، انسان کی زبان سے جو گفتگو ہوتی ہے، کلام ہوتے ہیں، جیسے اس اچھے برے ہوتے ہیں، ایسے اشعار بھی انسان پڑھتا ہے تو اچھے برے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہاں سارے شاعر گمراہ ہیں، ساری شاعری غلط ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھے اچھے لوگ گزرے ہوئے ہیں، اور آج بھی کتنے ایسے ہیں۔ تو پہلی حدیث اس باب کی 3 اشعار ہیں، 3 شعراء تھے، نام بتایا۔ نمبر 1 حسان بن ثابت، شاعر رسول۔ نمبر 2 عبداللہ ابن رواحہ، نمبر 3 کعب بن مالک۔ یہ 3 تھے جو مشہور تھے، اور تینوں کو تقریباً شاعر رسول کہا جاتا تھا۔ حسان بن ثابت کو تو اللہ رسول نے فرمایا تھا اللہم ایدہ بجبرائیل بروح، اللہ یہ اہل باطل آئے ہیں اللہ، اور وہ کہنے اشعار میں گفتگو ہم کریں گے، تو ہم کو تو شاعر تو نہیں بنایا، لیکن یہ عبداللہ ابن بن ثابت ہیں، ہم ان کو اپنی جگہ پہ ان کے جواب کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ ای بات سمجھیں؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، سورہ شعراء اسی نام سے۔ شعراء کا عام دستور ہوتا ہے کہ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، وَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، اور ہر وادی میں گھس جاتے ہیں، صحیح غلط ہر ایک۔ لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے شعراء ہیں، وہ الحمدللہ اپنے شاعر میں بھی اتباع حق کی بات رکھتے ہیں، اور شریعت کے حدود میں رہ کر کے شاعری کرتے ہیں، علم حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر شعراء کی 2 قسمیں بیان کی ہے، گمراہ اور ہدایت یافتہ۔ چلو سب سے پہلی حدیث اس سلسلے میں علی ابن حجر السعدی کہتے ہیں کان حدثنا شریک بن عبداللہ القاضی، مقدام بن شریح عن ابیہ، اپنے والد شریح سے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث کے راوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں قیل لہا، لوگوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا هل كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتمثل بشيء من الشعر، کیا نبی علیہ السلام بھی کبھی بطور مثال کے کچھ اشعار پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں هل كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتمثل بشيء من الشعر، کیا نبی علیہ السلام کبھی بطور مثال کے عبرت و نصیحت کے اشعار بھی پڑھتے تھے؟ تو ام المومنین نے کہا کان یتمثل بشعر ابن رواحہ، ابن رواحہ کے اشعار کو آپ کبھی پڑھتے رہتے، گنگناتے رہتے۔ اللہ اکبر، ابن رواحہ یعنی عبداللہ ابن رواحہ، ایک بہت ہی یعنی دیندار مشہور صحابیوں میں سے، اور یہی وہ ہیں جو نبی علیہ السلام جس دن صلح حدیبیہ کے موقع عمرۃ القضاء، جب نبی علیہ السلام عمرہ
کرنے کے لیے 7 ہجری میں جا رہے تھے، پہلی مرتبہ آپ جا رہے تھے تو کفار مکہ نے روک دیا تھا، 6 میں جا رہے تھے حدیبیہ، پھر سال پورا ہونے کے بعد آپ گئے، جا رہے تھے، تو مکے میں جس وقت داخل ہو رہے تھے آپ، کیونکہ کئی سال کے بعد جا رہے تھے اور دشمنوں کو بھی ڈر تھا، تو نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے اور صحابہ کرام تلواریں لے کر کے آپ کے چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے تھے۔ باقی لوگوں نے تو اپنا اسلحہ رکھ دیا تھا، لیکن یہ لوگ تھے جو گھوڑے پر سوار یا ایسے، تو جو لوگ نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار اور چاروں طرف سے آپ کو حفاظتی دستہ آپ کو جو تھا، اس کے ساتھ میں عبداللہ بن رواحہ تھے۔ عبداللہ بن رواحہ اپنے اشعار پڑھ رہے تھے، پورا اشعار کافروں سے تعارف کروا رہے تھے، آپ بیان کر رہے تھے، بڑے عبرتناک اشعار ہیں، انشاءاللہ کسی موقع بتائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو 3 مشہور شعراء ہیں، اس میں عبداللہ بن رواحہ اور غزوہ موتا پر شہید ہوئے تھے۔ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ غزوہ موتا مشہور جنگ ہے، بڑی تاریخی، اور جس میں صحابہ کرام کو بہت ہی دقت پیش آئی، انہیں میں سے ایک کیا تھا، یہ موتا، اور اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ کا خاص کردار تھے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، نبی علیہ السلام کے قاصد کو قتل کر دیا تھا، آپ نے بھیجا دعوت نامہ لے قتل کر دیا، تو نبی علیہ السلام اپنے قاصد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ تقریباً 3000 کی فوج تھے۔ کتنا؟ 3000 کی فوج تھی۔ دشمن کو پتہ چل چکا تھا، اور اس وقت روم کے اندر میں تھا، روم کا علاقہ تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا رومی حکومت کو کہ مسلمان 3000 کی فوج لے کر کے آ رہے ہیں، تو اس نے 1,00,000 کی فوج پہلے ہی سے تیار کر کے رکھ دی تھی، نہایت خطرناک۔ اور پھر 1,00,000 عرب کے عربی جو نصرانی تھے ان کو اکٹھے، اس طرح سے 2,00,000 کی فوج، 2,00,000 کی فوج عیسائیوں کی، اور ادھر 3,000 کی، صرف 3,000 کی فوج مسلمانوں کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے بھیجا اور بیان فرمایا کہ پہلا جھنڈا علم بردار جو ہوں گے وہ زید بن حارثہ ہوں گے، یہ اگر شہید کر دیے گئے تو جعفر طیار ہوں گے، اگر جعفر طیار بھی شہید کر دیے گئے تو عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ شہید کر دیے گئے تو مسلمان جس کو چاہیں گے آپس میں کر لیں گے۔ اللہ اکبر! یہ صرف خون کا بدلہ لینا مقصد تھا۔ 3,000 کی فوج وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ 2,00,000 کی فوج ہے۔ اب بہت پسو پیش میں کہ ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اور نبی علیہ السلام کو اطلاع بھیجے کہ اللہ رسول اتنی بڑی فوج ہمارے مقابلے کے لیے آ گئی ہے کہ واپس چلیں، تو اکثر لوگ رائے یہی ہوئی کہ واپس چلتے ہیں، دور چل کر کے انتظار نبی علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں پیغام، جو آپ کہیں ویسے عمل کریں گے۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ یہ میدان میں آئے اور کہا، لوگوں جس چیز کا ہم انتظار کرتے ہیں وہ چیز بالکل سامنے ہے، تو اب اللہ کے رسول کے فرمان کا انتظار کیوں کریں اور مدد کی انتظار کیوں کریں؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یا تو فتح ہوں گی یا شہادت ملے گی۔ جس چیز کے لیے ہم بے قرار ہیں اس چیز تو بالکل سامنے آئی ہوئی، پھر ہم لوگ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ عجیب انداز سے انہوں نے
نصیحت کی کہ ہر آدمی تیار ہو گیا، ہم لڑیں گے۔ جنگ شروع ہوئی، 2 لاکھ عیسائی اسلحے سے لیس، ادھر 3,000، بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ زید بن حارثہ شہید کر دیے گئے لڑتے لڑتے۔ اس کے بعد جب وہ گرنے لگے تو جعفر طیار نے دوڑ کر کے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، لڑنا شروع کیے۔ سواری سے کود پڑے اور لڑتے لڑتے مقابلہ کرتے کرتے دایاں ہاتھ جو تھا جس میں علم تھا، دشمن نے اس کو کاٹ دیا، ہاتھ کنارے گر گیا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ ظالم، کیونکہ دشمن سامنے سے بہت سخت مقابلہ تھا، سامنے سے مقابلہ بھی کرنا ہے، اور پیچھے سے آیا، اس نے پھر دوسرا ہاتھ کسی بھی صورت سے جھنڈا گر جائے، جھنڈا گرنے کا مطلب جو امیر غائب ہوگا تو سمجھو کہ پوری فوج منتشر ہو جائے گی۔ لیکن ہاتھ جب کٹ گیا تو یہ جو بازو تھے فوراً انہوں نے کیا کیا، اس سے دبا لیا اور جھنڈا اوپر گر نہیں سکا۔ بیٹھ جانے کے بعد پھر پیچھے سے حملہ کر کے سوچا کہ اب تو بیٹھ گیا ہے، لڑنے کے لائق نہیں، بہرحال حملہ کیا اور قتل بھی کیے گئے۔ لیکن تیسرے جو اللہ کے رسول جن کو مقرر کیا تھا اپنے شاعر کو، پہلے زید بن حارثہ، جعفر طیار، اور تیسرے نمبر پر عبداللہ بن رواحہ۔ عبداللہ بن رواحہ نے دوڑ کر چھلانگ لگائی اور گرنے کے پہلے جھنڈا لے لیا، اور سامنے سے دشمنوں کا مقابلہ شروع، اور بہت زبردست مقابلہ، اور لڑتے رہے۔ لیکن اب ایک کے مقابلے میں ادھر کئی 2 لاکھ پبلک ہے، لڑتے لڑتے آخر ان کی بھی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب ان کو شہید کیا اور جھنڈا گرنے کی باری آئی تو اللہ رسول نے فرمایا تھا 3 کو تو ہم مقرر کر دیتے، زید بن حارثہ، اور ان کے بعد جعفر طیار، جعفر طیار کے بعد عبداللہ بن رواحہ۔ پھر مسلمان جس کو مناسب سمجھیں گے اپنے سے بنا لینا۔ تو فوراً صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو رہے ہیں تو ایک صحابی قریب میں تھے، انہوں نے دوڑ کر کے جھنڈا ان کے ہاتھ سے چھین لیا، جھنڈا گر نہ سکا۔ پھر انہوں نے اعلان کیا لڑتے عین جنگ کے اندر کہ لوگوں، اللہ کے رسول نے جو 3 سپہ سالار مقرر کیا تھا جھنڈے کا علم بردار، وہ شہید ہو گئے، اور چوتھے کا اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا تھا، تم لوگ اس کو مقرر کرو، ہم نہیں سنبھال سکتے، تم لوگ بتاؤ۔ تو چند صحابہ کرام میدان میں کہا کہ خالد بن ولید، اللہ اکبر، خالد بن ولید آئے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا آیا تو یہ مقابلہ کرتے رہے۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا آنا تھا کہ جبرائیل امین فوراً وہی لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، بتایا کہ 3 شہید ہو گئے۔ اس وقت جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، تو ان 3 کا کی شہادت غم تھا، حسن جعفر طیار کا، زید بن حارثہ کا، اور 3 بڑے قریبی تھے، ایک محبوب ہیں زید بن حارثہ، اور دوسرے چچا زاد بھائی جعفر طیار، اور ادھر شاعر رسول تھے خالد بن
اللہ نے فرمایا لوگوں تینوں شہید کر دیے لے گئے، لیکن ابھی جھنڈا اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کے لیے خالد بن ولید کو، سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے اور اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ خالد بن ولید لڑتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام، رات کو اندھیرے میں جنگ بند۔ خالد بن ولید آئے، ایک تو تینوں کی شہادت کا غم، دوسرے صحابہ کرام کی شہادت، یہ بہت ہی پریشان، لیکن ہمت نہیں ہارے، چاہتے تو رات کو بھگ جاتے، رات بھر سوچتے رہے، دن میں تو لڑے ہیں، ہمت نہیں ہارے، بہت دور اندیش تھے۔ انہوں نے کیا کیا، یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے، انہوں نے کیا کیا، چونکہ فوج جب لڑی جاتی تھی تو کچھ لوگ فرنٹ آگے رہتے تھے، کچھ دائیں بائیں، انہوں نے صبح پورا نقشہ بدل دیا، جتنے پیچھے تھے ان کو آگے کیا، اور جتنا جو آگے تھا اتنا اس کو پیچھے کیا، دائیں طرف جو تھا میمنہ اس کو میسرہ کر دیا، میسرہ جو تھا اس کو میمنہ۔ یہ فوج لڑی جاتی تو فوجی زیادہ وہ سامنے اور دائیں بھائی حفاظتی دستہ ہوتا ہے، یہی پوری فوج کی جان ہوتی ہے، یہی اصل میں سب۔ تو اب آج صبح جب تو بہت خوش تھے کہ ان کے 3 کرنل ہم مار ڈالے، حوصلے اور ان کے بلند تھے، لیکن یہ بھی ڈر تھا کہ مسلمان اتنا ہی ان کی مدد کہاں کیسے اتنی دیر تک ٹکے ہوئے ہیں، وہ اس حیرت میں تھے۔ ادھر آج جنگ کے میدان میں جب آئے اور للکارا تو عیسائیوں نے سمجھا کہ یہ چہرے تو ہمارے پہچانے نہیں، کلے نہیں نظر آئے تھے، اس کا مطلب کہ پیچھے سے ان کی کوئی فوج اور بڑی آ رہی ہے۔ ایک تو یہ کیا، اب ان کو شک ہو گیا، یعنی اب جتنے آج ان کو نظر آنے سب نئے چہرے ہیں، ایک تو اس طرح سے۔ دوسرے یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنا تو جھنڈا لیے ہوئے تھے، کہا کہ دیکھو آگے نہ بڑھو، یہ بھی بڑی جنگی چال ہوتی ہے، دھیرے دھیرے کیا پیچھے ہٹو، یہ جو میدان جنگ ہے اسے پیچھے ہٹو۔ پیچھے ہٹتے رہے، دشمن آتا رہا اور آتا رہا، لیکن لڑائی ہو رہی ہے، رات اندھیرا چھا گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اس کا مطلب کہ ذرا ہم لوگ اور آگے بڑھ جائیں، ہمارا اپنا علاقہ چھوٹ جائے، ہم اور آگے بڑھ جائیں، پانی سے محروم ہو جائیں، اسلحہ خانہ تو ہم نے یہاں بنایا ہے، اسلحے سے آگے بڑھ جائیں تو اچانک یہ ہم پر حملہ کر دیں۔ یہ 2 چیزیں اللہ نے ظالموں کے دل میں ڈالی اور سب میدان چھوڑ کر کے وہ بھاگ گئے۔ اس طرح سے خالد بن ولید باقی ماندہ تمام کو زخمی تو تھے، لیکن بڑی عزت کے ساتھ ایک فاتحانہ انداز سے مدینہ واپس لے کر کے آئے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ یہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا کہ یا امی جان حل کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمثلو، کیا نبی علیہ السلام کبھی اشعار بھی بطور مثال کے یا کبھی اس طرح سے پڑھ دیتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں، حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں۔ دیکھو کس قدر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین کو کہنے لگے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نبی علیہ السلام ایسے کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا سب سے زیادہ اپنے محبوب شاعر عبداللہ بن رواحہ جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام ان کا یہ کلام بہت زیادہ پیش کرتے تھے۔ کن کا؟ عبداللہ ابن
نبی علیہ السلام کچھ شاعر تو نہیں تھے، اپنا اشعار بناتے نہیں تھے، لیکن اپنے محبوب شاعر عبداللہ بن رواحہ کے اشعار گنگناتے رہتے تھے، بطور مثال کے ان کا کلام آپ پڑھتے رہتے تھے۔ نہیں سنی آئی بات؟ شاعر تو نہیں تھے، وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نبی کو ہم نے شاعر نہیں بنایا اور نبی کی شان بھی نہیں کہ شاعر بنے وہ، لیکن ام المومنین عائشہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ جو شاعر رسول تھے، ان کا کلام، ان کے اشعار نبی علیہ السلام بطور مثال کے پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کیا تھا؟ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تَزَوَّدِي، اللہ اکبر، بڑا پیارا کلام ہے دوستو، اس کو ذرا یاد رکھیں۔ اور پورا کلام کیسے ہے؟ پورا مصرع، اللہ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، یعنی اللہ رسول ایسے پڑھتے تھے، کیا پڑھتے؟ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی۔ آپ لوگ یاد کر لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اتنا بہترین کلام تھا کہ نبی علیہ السلام برابر اس کو بطور مثال کے پڑھتے اور گنگناتے رہتے تھے، اور لوگوں کو نصیحت کے لیے یاد دہانی کرتا ہے۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، کیا مطلب ہے؟ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، کتنا بامانہ۔ اور نبی علیہ السلام کیوں پڑھتے تھے ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا؟ آنے والا وقت تمہیں ایسی باتیں سکھا دے گا جس کو تم جانتے نہیں تھے۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا کیا ہوتا ہے؟ آنے والے حالات، آنے والے اوقات، آنے والے حوادث لوگوں پر گزرے ہوئی داستانیں اور تجربات، یہ آنے والی زندگی میں سب کچھ تم کو حاصل ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ بہت ساری چیزیں دیکھیں، تجربات، واقعات، حوادث، لوگوں کی باتیں، لوگوں پر جو گزرتا ہے، وہ ساری چیزیں، کتنی چیزیں سب چھوڑ، صرف اپنے گاؤں کے 2-4 آدمی کا حالت بیان کرنے لگو تو شاید صبح ہو جائے گی۔ اور کتنا تجربہ کر لیا، شاید یہی تجربے پہلے آپ کو سمجھائے جاتے، بتائے جاتے تو آپ نہ مانتے، لیکن اب تجربہ عبرت و نصیحت کے لیے۔ تو کتنا بابانہ کلام، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، یہ آنے والے ایام تمہیں ایسا علم عطا کر دیں گے جس علم کا تم جانتے نہیں، جاہل تھے۔ پھر ہم تو کہتے ہیں کہ واللہ اگر آپ کے گاؤں کے اندر کوئی دیندار پڑھا لکھا انسان یا کوئی عالم رہا ہو تو اس کی صحبت میں اور اس کے اوقات میں تم اپنے کالج پڑھنے کے بچپنے سے جو حاضری دیتے رہے، اتنا علم اس کو آ چکا ہوگا، اتنی باتیں کہ شاید کہ اتنا بھی سیکھنے سے نہ سمجھ میں آیا ہو۔ اللہ رسول اس لیے پڑھتے ستبدی لک الایام، بتاؤ نصیحت کے، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، اللہ اکبر، ویأتیک بالاخبار، اور ایسی خبریں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ کب آ جائیں گی؟ یہی آنے والی زندگی، ایسی خبریں
تمہیں زمانہ دلا دے گا کہ جس کے لیے تمہیں کوئی توشہ اختیار کر کے سفر کرنے کی نوبت نہیں آتی. اور آج تجربہ ہے. وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ، اے زمانہ، آنے والا زمانہ ایسی ایسی چیزوں سے تم کو باخبر کر دے گا کہ اس کے لیے تم زاد راہ یعنی سفر کا تم نے نہیں کیا. ذات کس کو کہتے ہیں؟ کہیں سفر میں جانے کے لیے جو توشہ لیتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زاد راہ، توشہ، اسی کو ذات کہتے ہیں. تو اب شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسی ایسی خبریں، ایسی ایسی باتیں، ایسا ایسا علم تجربہ تم کو ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے، جس کے لیے تمہیں رخت سفر باندھنے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی. تو نبی علیہ السلام اس کو بہت ہی زیادہ اس انداز سے پڑھا کرتے. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا. اسی پر ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اسی طرح سے. اور نبی علیہ السلام کے جو اشعار پڑھتے تھے ان میں سے ایک اور کا تذکرہ آ رہا ہے جو بہت ہی زیادہ، جس کی آپ نے بڑی تعریف کی ہے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے، آپ کی سیرت اور سنت کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور غیروں کو عمل کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.